والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اچھی صحبت کے اچھے اثرات اور بری صحبت کے گندے اور منفی اثرات کے بارے میں تھا، اور اس سلسلے میں سورہ ہود کی چند آیات آپ کی خدمت میں مزید عرض کی تھیں، اور عرض کیا تھا کہ اس سے کیا درس حاصل ہوتا ہے یہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر بھی وہی ہے کہ ہر اللہ کے نبی نے اپنی قوم کے پاس جا کر تبلیغ دین کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سب کو ایک ایسا ہدایت کا راستہ دکھا دیتا۔ اللہ کی مشیت کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی ارادہ ہے کہ وہ بندوں کو عقل اور ہدایت اور گمراہی کے اسباب سب مہیا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ان پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ عقل کے تابع ہو کر اچھی چیز کو اختیار کریں یا نفس و شیطان کے تابع ہو کے گمراہی کا راستہ اختیار کریں۔ تو اب جب انسان ہدایت، گمراہی، اچھائی، برائی، نیکی، بدی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو پھر یہ صحبتیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، جیسے کہ آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی سماعت فرمایا کہ ان کی اونٹنی کا مطالبہ بھی لوگوں کی طرف سے تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور جب معجزہ دکھایا گیا تو یہ بری صحبت کے اثرات ہی تھے کہ اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود اور پھر اس بری صحبت نے اثر کیا، اور ایک نبی کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، لیکن پھر بھی انکار کر کے کفر اختیار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ تو آپ کو مجھے بھی اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی بسا اوقات سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، علماء موجود ہیں جو قرآن و حدیث ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اسی طرح اچھے لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جو اسی دور میں 15ویں صدی ہجری میں نیک اعمال کر رہے ہیں، باعمل ہیں، پریکٹیکلی طور پر دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اسی طرح آخرت کا وبال ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم اچھے عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود پھر بری صحبتیں ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم پچھلی قوموں کے وہ واقعات بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی بری صحبت نے نبیوں کے قریب رہنے کے باوجود ہدایت سے دور رکھا، اور وہ نبیوں کے اثرات کو، ان کی برکات کو حاصل نہ کر سکے۔ اس میں یقینی سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صحبت کا کوئی مطلب فالٹ نہیں تھا، یا ان کی صحبت کی برکت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اصل میں انہی کے بلب فیوز تھے کہ اگر ایک تار میں کرنٹ دوڑ رہا ہو اور آپ فیوز بلب اس کے آخر میں لگا دیں تو لازم سی بات ہے کہ وہ نہیں جلے گا۔ اس میں قصور بجلی کا نہیں ہے، اس میں اس بلب کا قصور ہے جو اس کی توانائی کو قبول کر کے اس کو روشنی کی شکل میں عام نہیں کر پا رہا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں بھی ان باتوں پر غور و تفکر کر کے ذرا اپنی صحبتوں پہ توجہ کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی صحبت پر، کس کے ساتھ ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، فیکٹریز میں، اپنے گھر میں، پھر رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں اچھی طریقے سے۔ اور آج کل حالات ہیں کہ یہاں تو ذرا کسی کی خراب صحبت آپ اختیار کر لیں اور انسان پھر اس کو واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا، دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ خصوصاً ہمارے نوجوان یہ زیادہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی اس کو ذرا اچھی طریقے سے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اچھی صحبت اچھی ہوتی ہے، اسے نظر انداز مت کریں یہ سوچ کر کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گی، یا اس کو، جیسے میں اکثر اس پہ تبصرے کرتا ہوں کہ اپنے لیے اس کو معیوب سمجھنا، یہ غلط تھنکنگ ہے، اس کو غلط ختم کرنا چاہیے اور اچھی صحبت کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موضوع پہ بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اب ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اطاعت رب اور اطاعت رسول اور اتباع کا اسلام میں جو تصور ہے، اطاعت اور اتباع، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا کچھ عرصے اب کلام چلے گا۔ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہنا ماننا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کی پیروی کرنا۔
اس میں فرق عموماً طور پہ یوں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی حکم بڑا ہمیں حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہم کوئی عمل اختیار کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اور اتباع میں حکم نہیں ہوتا بلکہ ہم کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں، کسی کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، کسی کے اخلاق کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جیسے بول رہا ہے ہم بھی بولیں، وہ جیسے ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہم اس کے پھر اچھے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے دیکھتے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ اگر میں بھی اسی طرح کروں گا تو میرے بھی مطلب شخصیت نکھرے گی اور میرے بھی معاشرے پہ میرے ذریعے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ انسان اس کے اخلاق کو اختیار کرے، اس کا نام اتباع ہے۔ گویا کہ کسی کے احکام کو قبول کر کے پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اطاعت، اور کسی کے اعمال اور افعال کو دیکھ کر حکم نہ ہو، اعمال و افعال کو دیکھ کر اسی کے مطابق اختیار کر کے پھر ان کے پیچھے چلنا، انہی کا طرز عمل اختیار کرنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احکامات ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم اس حکم کو لے کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں یہ اطاعت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم دیکھیں سرکار کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، صحابہ نے وہ بیان کیا ہے، لیکن اس میں حکم نظر نہیں آتا ہے۔ اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو سرکار کا عمل ہے نا، ہم اختیار کرتے ہیں، ہمیں بھی برکت حاصل ہوگی۔ یہ جب ہم کر رہے ہیں یہ اتباع کہلاتی ہے۔ یعنی بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے اطاعت میں اور اتباع میں۔ اطاعت حکم کی منتظر ہوتی ہے، اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل دیکھ کر انسان محبت میں، پیار میں کسی کے وہ عمل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب اتباع میں بعض اوقات اتنی سختی نہیں ہوتی ہے، جیسے یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، یعنی جو آپ کی سنتیں کہلاتی ہیں، جو آپ کے طریقے کہلاتے ہیں، وہ دو طرح کے تھے یا ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک طریقہ کہلاتا ہے سنن الہدا اور ایک کہلاتے ہیں سنن زوائد۔ تو سنن ہدا اور سنن زوائد یہ دو، سنن مانے وہی طریقے، تو سنن ہدا بعض طریقے کہلاتے ہیں، بعض سنن زوائد کہلاتے ہیں، اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ افعال کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت اختیار کیا، جیسے اذان ہے، اقامت ہے اور سچ بولنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام سنتیں جس میں سرکار نے سختی فرمائی ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، جیسے داڑھی کی سنت ہے، یا ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھیں جن کو بطور عبادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، انہیں کہتے ہیں سنن ہدا۔ اور ایسے طریقے یا ایسی عادات و اطوار کہ جو بطریق عبادت اختیار نہیں کیے بلکہ بطور عادت تھے، کہ جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس وغیرہ، تو انہیں کہتے ہیں سنن زوائد۔ یہ طریقے یقیناً باعث برکت ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان میں بہت برکت ہے اور یہ لائق اتباع ہیں، لیکن ان کو اختیار کریں بہت اچھی بات ہے، نہ اختیار کریں تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ تو سنن ہدا اور سنن زوائد ان میں دونوں میں فرق ہے۔ سنن ہدا کو اختیار کرنا ہمیں لازم ہوتا ہے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کا حکم ہوتا ہے، یا حکم موجود نہ ہو تو سرکار نے اس پہ دوام اور استمرار اختیار کیا، یعنی ہمیشگی، ہمیشہ وہ کام کرتے رہے، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں، بلکہ یہ ہمیشگی اگر سرکار نے اختیار کی اور کبھی کسی چیز کو ترک نہ کیا ہو تو آپ کا کسی کام کو مسلسل کرنا یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ شے ہم پر واجب ہو جائے۔ تو سنن ہدا کے اندر ہمیشہ اطاعت ہوگی کہ وہاں حکم ضرور ہوگا، لیکن جو سنن زوائد ہیں ان میں اتباع ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہیں تو حکم عدولی نہیں ہے، تو لہٰذا آخرت میں کوئی گرفت بھی نہیں ہے اس پہ۔ اسی لیے شریعت نے انہیں اس درجے میں رکھا ہے، یعنی مستحبات کے درجے میں رکھا ہے۔ جتنی سنن زوائد ہوتی ہیں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اوپر فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر مستحب ہوتا ہے، 5واں درجہ۔ تو جتنی سنن زوائد ہوتی ہیں مستحبات کے درجے میں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ درجات متعین فرمائے ہیں۔ جہاں شریعت کی طرف سے سختی پائی جاتی ہے، بہت ہی زیادہ سختی،
اور جس کو ترک کے اوپر گناہ کبیرہ کا اطلاق کر دیا جائے تو وہ فرض ہوتا ہے، پھر اس سے کم درجے کا واجب، اس سے کم درجے کی سنت موقدہ، اس سے کم درجے کی سنت غیر موقدہ، اس سے نیچے درجے کا مستحب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مستحبات میں اتباع تو ہوتی ہے، اطاعت کا تصور نہیں، کیونکہ حکم نہیں ہوتا وہاں پر، کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اتباع کو میں کوئی بیکار کہہ رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے بہترین عطا فرمایا، اور جو اس بہترین کو اختیار کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی سب سے بہتر فرما دے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اتباع میں کوتاہی ہو جائے اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اطاعت میں کوتاہی ہو جائے وہاں بہت سخت معاملات ہیں۔ اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتباع تو پائی جاتی ہے لیکن اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں پر یہ دونوں ہیں، کہیں پر دونوں ہی نہیں ہیں، کہیں پر اطاعت ہے اتباع نہیں ہے، کہیں اتباع ہے اطاعت نہیں ہے۔ ان چاروں پہ انشاءاللہ ہم کلام کرتے ہیں اور ان میں توازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے کامل ترین انسان وہ ہے کہ جو اطاعت اور اتباع دونوں کرے۔ اس لیے لازم سی بات ہے کہ پہلے اسے احکام سیکھنے ہوں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کیا کیا احکام بیان فرمائے، تاکہ ان احکام کی روشنی میں پھر دیکھیں کہ بھئی ان میں سے کون کون سا حکم ایسا ہے جو میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پہ اگر میں بزنس نہیں کرتا ہوں اور قرآن پاک میں تجارت سے متعلق کوئی حکم موجود ہے تو یقیناً وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض قرآنی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بعض کے نہیں، یعنی بعض ان پر عمل پیرا ہونے کے مکلف ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ جیسے طلاق کے بارے میں جو احکام ہیں، نکاح کے بارے میں، اب ایک لڑکا ہے 18 سال، ویسے تو شرعی لحاظ سے 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، لیکن ملکی قانون کے اعتبار سے 18 سال کا بھی ہو گیا، ان میرڈ ہے، تو اس کے لیے تو پھر وہ نکاح کے احکام یا طلاق کے احکام ابھی قابل عمل تو نہیں ہے نا۔ ہاں وہ مکلف ہے ان احکام کا بھی کہ جب وہ شادی کرے گا اسے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہوگا، لیکن جب تک ان میرڈ ہے اس کو طلاق سے کیا دلچسپی، اور وہ کیا طلاق کہ اس طرح طلاق دیں، اس طرح نہ دیں، اتنی طلاق ہو جائے تو یہ حکم ہوتا ہے، اس کا وہ پریکٹیکل وغیرہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو شادی شدہ ہیں انہیں بھی طلاق کے مسائل بتانے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ ان پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ تو بہت ساری چیزوں کے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہونا انسان کے لیے ابھی ضروری نہیں ہوتا ہے، نہ اسے مکلف بنایا جاتا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اطاعت اور اتباع دونوں کرتے ہیں۔ اطاعت کے لیے تمام احکام دیکھے کہ جو قابل عمل ہے، جو ہمارے طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، یا قرآن پاک کی تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ حکم تو نہیں ہے لیکن ایک چیز کو اچھا کہا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، اس میں کسی قوم کی تعریف لکھ دی گئی ہے کہ وہ یہی عمل کرتے تھے، بہت اچھی قوم تھی۔ تو اب یہاں پر ہمیں حکم تو نہیں دیا جا رہا، اب یہاں اتباع ہے کہ ہم سوچیں گے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے عمل سے نوازا، ایک اچھی عادت سے نوازا، پھر اس کی مدح بھی فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے، چلو میں بھی اختیار کر لیتا ہوں، یہ ہے اتباع۔ تو سب سے جو افضل گروہ ہے مسلمانوں کا وہ وہی ہے جو اطاعت اور اتباع دونوں اختیار کرے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اطاعت اور اتباع سے مزین تھے، اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین جو اکابر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اولیاء اعظام ہیں اور بڑے بڑے علماء فقہا، اطاعت اور اتباع دونوں سے مزین تھے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو نہ اطاعت کرتے ہیں نہ اتباع کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ قرآن کبھی صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، نہ حدیثیں پڑھی ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ شرعی احکام کس کس شعبے میں کس کس انداز سے ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، یعنی اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکیں ان سے باز آ جاؤ۔ اب لازم سی بات ہے کہ اس آیت پر عمل اسی وقت ہوگا جب مجھے پتہ ہوگا کہ کس کس چیز کا سرکار نے حکم دیا ہے تاکہ میں اس کو اختیار کروں، اور کس کس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہے تاکہ میں اس سے رکوں۔ اور جس کو یہی نہیں پتہ کہ کیا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا، وہ بیچارہ کیا اطاعت کرے گا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہیں
اطاعت کی توفیق حاصل نہیں ہے، اسی طرح اتباع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، صحابہ کرام کی سیرت، ان کی عادات و اطوار کو نہیں پڑھا ہے، نہ ان کو اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ اکابرین کی زندگیاں کیسی تھیں، اولیاء اعظام نے کیا کیا اپنی زندگی میں کیے تھے، تو پھر انہیں ان کی اتباع کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن کام بالکل مسلمانوں والے نہیں ہوتے ہیں، یہ سب سے بدترین گروہ ہے۔ پھر ایک گروہ ہوتا ہے کہ جس میں اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی حکم کوئی ہے تو ہم پورا کر دیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم زیادہ گہرائی میں جائیں۔ تو وہ مطلب جیسے اب قرآن کے نماز کا حکم ہے، حج اور زکوٰۃ کا حکم ہے، حج ہے، اسی طرح مطلب غریبوں کو دینے کا حکم ہے، اور نکاح سے متعلق احکام ہیں دیگر، ان سب کی وہ اطاعت کریں گے، اس کو اچھی طریقے سے فالو کریں گے، لیکن وہ اتباع کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ان کا ظاہری حلیہ دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ایک پریکٹس کرنے والا مسلمان ہے، پریکٹیکلی طور پر یہ چیزوں کو اختیار کرنے والا ہے، بظاہر ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت مطلب ایک باعمل مسلمان والی بظاہر نظر نہیں آتی ہے۔ تو یوں اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ یہ جو پہلا گروہ تھا کہ اطاعت اور اتباع دونوں کرتے ہیں، اس سے نچلے درجے کا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ اطاعت اگر ہم ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن اتباع ترک کرنے سے گناہ گار نہیں ہوتے ہیں۔ اتباع اختیار کرنا بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں اختیار کی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بہت بڑی فضیلتوں سے محروم ہو گئے، لیکن گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شخص اس قسم کا جو گروہ ہے یہ دوسرے درجے پر آتا ہے، اور یہ انشاءاللہ آخرت میں فلاح ضرور پائے گا، اور یہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اتباع کا ترک ہر جگہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تیسرا گروہ سب سے مطلب بدترین گروہ سے اوپر درجے کا ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا